اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے محفل کا سوال ہے کہ شیخ، حج کے موقع پر صحت کا بڑا کردار ہوتا ہے انسان کی، تو اگر انسان کی صحت صحیح ہوگی تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ اگر صحت بگڑ جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں بتائیں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، حج کے ارکان اور واجبات کو اگر آپ صحیح، مسنون اور نبوی طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی صحت کا بحال رہنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حج انہی لوگوں پر فرض ہے جن کی صحت ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ بیمار جو حج کے ارکان اور واجبات ادا کرنے سے قاصر ہیں، ان پر سے حج اٹھا لیا گیا ہے، ان کے لیے پھر حج بدل کی ایک دوسرا اختیار ان کے پاس ہے۔ تو ایک حاجی کو اپنی صحت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، یہاں رہتے ہوئے یا یہاں سے وہاں جانے کے بعد بھی۔ ہم آپ کو کچھ مشورے دیں گے، اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان باتوں کو کرتے ہیں تو یقیناً حج تک آپ اپنی صحت کو صحیح طور پر سنبھال سکتے ہیں۔ ورنہ بعض حاجی اس حوالے سے لاپرواہی کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی صحت کو بگاڑ لیتے ہیں، اور اپنی صحت کو بگاڑنے کے نتیجے میں ان کے اپنے ارکان و واجبات تو متاثر ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ میں جو لوگ ہیں یا ان کے کمروں میں جو لوگ ہیں ان کی بھی حالت جو ہے وہ اس حوالے سے بگڑ جاتی ہے۔ تو ہم یہاں پر دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، آپ حج کو جانے سے پہلے کسی ایک مسلم معتبر مستند ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ کرائیں، اور ایک سرسری طور پر دیکھ لیں کہ آپ کو موجودہ صورتحال میں کسی تکلیف کا، آپ کوئی چیز کا مسئلہ تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی جو دوائیں ہیں، اس کا جو علاج ہے وہ کر جائیں یا اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور اس ڈاکٹر کے سامنے آپ وضاحت کریں کہ میں حج پر جا رہا ہوں، تقریباً 40 دن لگیں گے، اس حوالے سے آپ میرا چیک اپ کرائیں۔ دوسری چیز، دونوں ملکوں کی طرف سے حاجیوں کو کچھ ویکسین انجیکشن لینے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ بعض لوگ ہچکچاتے ہیں، بعض لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف بوگس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر بھی اپنا کام چلاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو جو ہدایات دی گئی ہے، جو ویکسین لینے کے لیے کہا گیا ہے، آپ امانت داری سے اس ویکسین کو لیجیے۔ تیسری چیز، دعوتیں کھانا چھوڑ دیجئے۔ آپ یقین کیجئے یہ دعوتیں جو صبح، شام، دوپہر انسان کھاتے رہتا ہے، اور ان کھانوں کے چکر میں اس کے پیٹ کا جو حال ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے پیٹ میں اس طرح کی مرغن اور مسالہ جات کی غذائیں بار بار مسلسل دی جاتی رہے تو پیٹ انتقام لیتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، اور جب وہ انتقام لیتا ہے تو پھر رسوا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کمزور، نڈھال اور نقاہت کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ ریئیکٹ یہاں رہتے ہوئے کرے یا وہاں رہتے ہوئے کرے۔ اسی طرح آپ اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے پیدل چلنے کی پریکٹس کیجئے، بھرپور پیدل چلیے۔ روزانہ 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، بلکہ 6-7 کلومیٹر جتنا آپ پیدل چلنے کی عادت ڈالو گے، یہ وہاں پر یہ عادت آپ کے لیے کام آئے گی، اور جب وہاں حج کے میدانوں میں آپ چلو گے تو اس صورت میں آپ کو کسی ایسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس کو ہم تھکان کہیں یا
بدن درد کہیں یا اور بھی جو بھی چیزیں لمبا چلنے پر انسان کو دوچار ہوتی ہیں۔ پانی کا کثرت سے استعمال کیجئے، یہاں رہتے ہوئے بھی کیجئے، جتنا زیادہ پانی پی سکتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد تو آپ کے پاس زمزم ہے، آپ زمزم کو بھرپور پیتے جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض سے، جس مقصد سے، جس نیت سے آپ زمزم کو پیئیں گے وہ نیت یا وہ مقصد انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو آپ زمزم کے پینے کے وقت میں جہاں بہت ساری چیزیں سوچ سکتے ہیں وہاں اپنی صحت اور عافیت کو بھی جمع کر لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے، لیکن کم از کم حج کے میدانوں میں کسی قسم کی کوئی آپ کو بیماری یا کمزوری یا اس طرح سے اس سے جڑی ہوئی کوئی چیز لاحق نہ ہو۔ اس کے لیے آپ زمزم پیتے ہوئے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ صحت کو بھی مانگیے۔ وہاں جانے کے بعد آپ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ ایک صحت مند جسم کے ساتھ ہی آپ حج کو بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ اگر صحت ساتھ نہیں دے رہی ہو تو آدمی کے اندر ایک چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ تھکان رہتی ہے، بوجھل پن رہتا ہے اور انسان عبادت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے مناسب غذا استعمال کرتے جائیے، جو کچھ آپ لے کر گئے وہ کھائیں، کھجور کا استعمال کریں، زمزم کی بھی بات ہوئی ہے، وہاں پر پھل فروٹ ملتے ہیں، آپ اچھی طرح سے اس کو دھو کر ان فروٹ کا استعمال کیجئے، جوس دہی وغیرہ کا آپ استعمال کیجئے۔ آپ اپنے بجٹ کے اعتبار سے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر یا اپنے آپ کو اپنی غذا کو کم کر کر کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو دوچار مت کیجئے۔ آپ اپنی غذا مناسب انداز میں جو کچھ آپ لے سکتے ہیں لیتے جائیے، قلت غذا کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ پیش آئے۔ اس سے پہلے ہم نے وہاں پر کیا کچھ مناسب غذائیں کم قیمتوں میں ملتی ہے اس پر ایک ویڈیو بنایا تھا، اس میں ہم لوگ اس کو انشاءاللہ اس میں اس کا لنک شیئر کریں گے، آپ اس کو بھی جا کر سن لیں اگر آپ نے پہلے نہیں سنا ہے تو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے، طبیعت بگڑ جائے، نڈھال ہو جائے، بدن درد ہونے لگ جائے، بخار ہو، تو ایک بات یاد رکھیں، خود ڈاکٹر نہ بنیں اور نہ روم پارٹنر میں کسی بھی ایرے غیرے کو ڈاکٹر بننے دیں، بلکہ آپ کا اولین کام یہ ہے، یہاں پر آپ رسک مت لیجئے۔ جیسے عام طور پر ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، یار ابھی تو ایک دن تو ہوا، 2 دن دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر، وہاں یہ رسک نہیں لینا۔ اس طرح سے کرنا آپ کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگنے لگ جائے کہ آپ کی طبیعت میں کچھ خرابی آ رہی ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ وہاں پر آپ کو ہیلتھ سینٹر ملیں گے، کلینک ملیں گے، ہاسپٹلس ہیں، ہر طرح کی سہولت ہے۔ آپ پراپر ڈاکٹر سے جا کر اپنی اس کیفیت کو بیان کیجئے اور جو علاج کے طور پر وہ چیز دے اس کو استعمال کیجئے۔ اسی طرح سے عرب کی دھوپ، پہاڑی جو دھوپ ہوتی ہے، خاص کر مکہ وغیرہ کی، مینا عرفات وغیرہ کی، یہ پہاڑی عرب کی گرمی تو بڑی مشہور ہے، لیکن پہاڑی جو دھوپ ہوتی ہے یہ خود بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اس طرح کے ماحول اور معاشرے میں پلے بڑے نہیں ہیں، یہ بڑے مسائل کھڑے کرتی ہے۔ لہٰذا دھوپ میں گھومنے پھرنے سے بچیے، فالتو کا ادھر جانے آنے میں اپنا وقت مت ضائع کریں، ادھر وزٹ کرنے، اس کی زیارت کرنے میں آپ اپنے آپ کو مت لگائیں، اپنی انرجی کو حج تک کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ اگر کہیں باہر جانا آنا ہو بھی رہا ہے، چاہے حرم کی آنے جانے کی صورت میں ہو یا کہیں پر بھی، آپ چھتری کا استعمال ضرور کیجئے، گوگل کا استعمال کیجئے، ماسک کا استعمال کیجئے، کیونکہ دھول وغیرہ کے مسائل اکثر وہاں پر ہوتے ہیں جب کبھی ریتیلی یا طوفانی ہوائیں چلتی ہیں۔
اور پھر حرم جانے آنے کے لیے بھی کوشش کریں کہ اگر گرمی بہت زیادہ ہو، آپ کے بس میں نہیں ہو اور آپ عمر رسیدہ ہو، زیادہ عمر ہے، تو پھر آپ ظہر کی نماز کم از کم اپنے بلڈنگ کے آس پاس میں پڑھیں اور عصر میں، مغرب، عشاء، فجر کی نمازیں آپ حرم میں پڑھیں۔ جہاں کہیں ہجوم ہو، رش ہو، وہاں اپنے آپ کو بچائیں۔ خامخواہ کیا ہو رہا ہے دیکھنے کے لیے اس طرح کے ہجوم میں نہ جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حج میں جو لوگ آتے ہیں الگ الگ بیماریوں کے مریض ہوتے ہیں، عمر الگ الگ ہوتی ہے، پھر وہاں پر الگ الگ طرح کے چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو کوئی چھینکتا ہے، کوئی کھانستا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے کچھ بیماریاں جو وائرل طور پر پھیلتی ہیں، ہمیں اس رش کا حصے بننے سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ان چیزوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر ہمیں کچھ ہو رہا ہو، جیسے چھینکنا ہو، تو رومال اپنے ساتھ میں رکھیں، ٹیشو پیپر اپنے ساتھ میں رکھیں، لوگوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو وہاں پر آپ چھینکیں۔ اس طرح سے کرنے سے آپ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچ جائیں گے۔ فٹ پاتھ پر جو چیزیں کھانے پینے کی ملتی ہیں، خاص کر کھلے طور پر چیزیں، بالکل اس کو اوائڈ کیجئے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں۔ اس طرح کی چیزیں لوگ پتہ نہیں کیسے بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں، اور ان کو آپ کی صحت کی بالکل چنتا نہیں، فکر نہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ کھا کر آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انہیں تو اپنی جیب گرمانا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے کھانوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں اکثر یہ بات بار بار کہتا ہوں، ہم وہ قوم ہیں جو 30 دن کے 15 گھنٹوں کے روزہ رکھنے کے عادی ہیں، تو حج کے دنوں میں کم کھا کر، ایسی چیزیں کھا کر جو بے ضرر ہیں، اپنے آپ کی انرجی کو ہم سنبھالے رکھیں۔ فروٹ وغیرہ کا استعمال، جیسے کہ میں نے کہا، آپ کثرت سے استعمال کیجئے۔ ٹھنڈا پانی آپ کے لیے بالکل کسی صورت میں بھی آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ٹھنڈا پانی خاص کر جو ہوٹلوں میں ملتا ہے یا جو برف کے اندر جو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ حج کرنے سے پہلے تو کم از کم ٹھنڈا پانی پینے کی عادت مت ڈالیں۔ ایون حرم کے اندر بھی جو پانی ہوتا ہے دونوں طرح کا ہوتا ہے، ایک نارمل ہوتا ہے، ایک ہلکا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ جو ہلکا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ بچ جائیں، تھوڑا سا اس میں نارمل پانی ملا لیں، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے، خاص کر بزرگ حضرات کے لیے، کیونکہ یہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے سردی، زکام، بخار اگر چڑھ جائے تو پھر لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ جو لوگ بیمار ہیں، یعنی جن کی ریگولر دوائیں چلتی ہیں، وہ اپنی دوائیں برابر استعمال کریں، صبح شام۔ بعض اوقات یہاں پر رہتے ہوئے گھروں میں بیٹیاں، بہو، بیٹے یاد دلایا کرتے ہیں، وہاں کوئی یاد دلانے والا نہیں ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لاپرواہی کریں۔ آپ کی لاپرواہی جہاں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ گندگی سے بچے، جہاں کہیں کوئی گندگی کر رہا ہے اس کو روکے ٹوکے، خود بھی کوئی گندگی نہ کریں، اور اگر کہیں گندگی ہے تو اس کو صاف کرانے کے لیے جو متعلقہ ادارے ہیں یا افراد ہیں، آپ ان کو جا کر بتائیں، جو بلڈنگ کا مالک ہے یا اس میں کام کرنے والے لیبر ہیں، ان کو آپ بتائیں کہ وہ صاف کریں۔ خاص کر یہ جو لوگ گٹکا، ماوا، پان، تمباکو، بیڑی، سگریٹ کا استعمال کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں۔ ایسی جگہوں پر بیٹھ کر خود اپنی صحت کو تو آپ برباد کر رہے ہو، لیکن دوسروں کی صحت کو بھی آپ برباد کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر اس کے عادی ہیں تو سب سے پہلی ہماری بات آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، ہمت کیجئے، یہ حرام ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو ضد ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کو استعمال ہی کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بربادی کا سوچ ہی لیا ہے، تو کم از کم دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر آپ کہیں اور جا کر اس کا استعمال کریں۔ اس کو تھوکنے کے حوالے سے، اس کو پھونکنے کے حوالے سے آپ محتاط رہیں، کہیں دوسری جگہ، ایسی جگہ جائیں جہاں پر آپ وہاں پر کوئی نہ ہو۔ تو اس طرح سے یہ کچھ چیزیں تھیں، اور آپ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ حرم جانے آنے کے وقت میں دھکم دھکی نہ ہو، گرنے پڑنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ رش ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا روکے رکھیں، تاکہ جب تھوڑا رش کم ہو، خاص کر جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات بس چل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نہ کرے حج سے پہلے کوئی حادثہ ہو جائے، گر جائے،
کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو کچھ بنیادی باتیں تھی وہ آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ ویسے آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں اور آپ کو اپنی صحت کا خود بھی بڑا خیال ہوگا اور آپ چاہیں گے کہ آپ ہر اس چیز سے بچیں جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے، لہٰذا حج کرنے تک تو کم از کم اس بارے میں جتنا زیادہ آپ محتاط رہیں گے یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک صحت مند جسم کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور حج سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سارے حاجیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔